اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج سوال و جواب کا دن ہوتا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات پیش کرواتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب سے۔ خواتین و حضرات، سوالات آپ کے آتے ہیں، کچھ سوالات ہم ان سوالوں میں سے اٹھاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں، تاکہ ہمارے پاس ہمارے سوالوں کے شافی جوابات دستیاب ہو جائیں، مل جائیں، اور ہمارے ذہنوں میں جو گتھیاں ہیں وہ سلجھ جائیں۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب ہمارے سوالوں کے جوابات عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہمارے آج کے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ممتاز عالم دین، پاکستان میں پڑھا، دنیا بھر کا سفر کیا، کانفرنسز، سیمینارز وغیرہ بہت سارے اٹینڈ کیے، انٹرنیشنل بزنس، فائنینس، مارکیٹنگ اور آج کے حلال و حرام کے حوالے سے جو نئے سوالات آئے ہیں اور اٹھے ہیں، ان کے شافی جوابات مفتی ارشاد احمد صاحب عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی آپ کا ایک خاصہ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک اور مہمان سے، اور وہ مہمان ہوتے ہیں ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد یعنی پروگرام کا اختتام ہوتا ہے کلام اقبال پر۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم محمد اسد ایوب صاحب۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے محترم اسد ایوب صاحب۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔
تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دل کو رات اور رات کو دل بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعت بھی، وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماعت بھی، وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگ مگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے اسد ایوب صاحب۔ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں۔ سید زین علی صاحب کا پہلا سوال ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا عذاب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال کم کر کے، جانیں کم کر کے، جو کہ دوسرے سپارے میں فرمایا۔ ٹھیک۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہیں پہنچتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو یہ بات کیسے معلوم ہو کہ اس کے اوپر جو اس وقت حالات آئے ہوئے ہیں جی، وہ اس کی آزمائش ہے یا اس کے جو اعمال کر رکھے ہیں اس کا کی سزا؟ نتیجہ ہے، اس کا سزا ہے، یعنی اس کا کیا دھرا ہے یہ۔ ٹھیک۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے پتہ چلانا۔ البتہ علماء نے اس کے اندر کچھ نشانیاں اور کچھ رد عمل کی بنیاد پر چیزیں متعین کی ہیں۔ اچھا۔ اگر ایک شخص کے اوپر آزمائش آتی ہے تو قرآن کریم میں اس کی صفت کیا بتائی؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ لوگ ہیں کہ اگر جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو پھر اس صورت میں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، سبحان یعنی اللہ۔ قولاً بھی وہ کہتے ہیں اور عملاً بھی رجوع اللہ کرتے ہیں۔ کوئی مشکل آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ بات ان کے ذہن میں ہے تو پروردگار ہماری آزمائش کو کم کر دے۔ ٹھیک۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آزمائش آنے، اگر کوئی مشکل، کوئی آفت آئی ہوئی ہے اور رجوع اللہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ توبہ بھی کر رہا ہے۔ خدا نخواستہ ایک شخص سے گناہ سرزد ہوا، اس کے رد عمل میں اس کے ساتھ کچھ ایسی کیفیت ہوئی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ماں باپ کا نافرمان ہے، اب ماں باپ کے نافرمان کو سزا کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ٹھیک۔ اس شخص کو سزا ملنی شروع ہوئی، اس کو اس بات کا خیال پیدا ہوا کہ میرے لیے اس وجہ سے بھی سزا مل رہی ہے کہ میرے لیے مصیبت تھی۔ اس نے توبہ شروع کر دی، ٹھیک۔ لیکن وہ سزا اس کی کچھ عرصے جاری رہی، تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ سزا سے اب آزمائش میں بدل جائے۔ اچھا۔ تو اب اگر اس شخص نے اپنے اس عمل کے لیے توبہ کی جو نامہ اعمال میں ایسے کام کر چکا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، ٹھیک۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا
اور یہ اس کے لیے آزمائش بن جائے گی، اور جب آزمائش بن جائے گی تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اس کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس کام کے لیے، اس گناہ کے لیے کوئی سخت سزا تھی، تو اللہ سے امید ہے کہ اب وہ سخت سزا اس کی ختم ہو جائے گی آخرت میں، اور جو کچھ بھی ہے یہاں پہ ہو جائے گا۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مشکل آئے تو انسان بجائے رجوع اللہ کرنے کے اور باغی ہو جائے اور اس طرح کی باتیں شروع کر دے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو مصیبت کی صورت میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تعلق مع اللہ کم کر دیتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جو مصیبت آئی ہے وہ پھر ان کے لیے ایک، اگر شروع میں آزمائش تھی بھی تو آگے چل کے وہ ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ پتہ چلانے کہ ہم مکلف نہیں ہیں، کہ ہم یہ پتہ چلائیں کہ ہمارے پر جو یہ احوال آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے نامہ اعمال کی سزا ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش کے یا سزا کے لیے جو کچھ بھی فرمایا ہے، اگر یہ اس کے اندر اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارا مال لیں گے، تمہاری جانیں لیں گے، اور اس طرح کی چیزیں لے کر تم سے جن چیزوں کی طرف تمہاری رغبت اور محبت ہے وہ تم سے ہم لے کے آزمائیں گے۔ تو اگر ایسی کوئی کیفیت ہے تو انسان اس کو آزمائش بھی سمجھ سکتا ہے اور نامہ اعمال کا گناہ بھی۔ بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک انسان اپنا نامہ اعمال کا جائزہ لینے کے بعد جب اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ اچھا کرتے آئے ہیں، تو اب یہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یقیناً آزمائش ہے یہ۔ لیکن اگر ہمیں اپنا گناہ یاد آ جاتا ہے، اپنا وہ رد عمل یاد آ جاتا ہے، یا اپنی زندگی میں جو کچھ ہم کرتے رہے وہ یاد آ جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے اس کا جو ہے وہ ایک طریقے کی جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کا ہمیں دنیا میں ہمیں اس مصیبت کے نتیجے میں جو ہمیں مصیبت پہنچ رہی ہے اس کی وہ جزا ہے، اس کا وہ بدلہ ہے۔ لیکن بات میں صرف یہ عرض کروں کہ انسان پر جب کوئی ایسے احوال آئیں تو اس کوشش میں نہ لگے وہ کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ آزمائش ہے یا وہ ہے، بلکہ اس کوشش میں لگنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون قولاً بھی کرے اور عملاً بھی کرے، سبحان کہ اللہ، رجوع اللہ کر لے۔ اللہ۔ اگر وہ یہ کر لیتا ہے تو دونوں چیزیں پھر اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیں گے، آزمائش کو بھی بنا دیں گے اور سزا کو بھی بنا دیں گے کہ اگر اس چیز کی، اس عمل کی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گناہ کر چکا تھا جس کی سزا اس کو آخرت میں ملتی، لیکن اگر وہ رجوع اللہ کرتا ہے تو پھر دنیا کی سزا کو اللہ کفارہ بنا کے اس کو پاکیزہ کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جس جانب اشارہ کیا تھا وہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ اللہ اکبر۔ آپ ہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک آزمائش یا ایک معاملہ، ایک مصیبت وقتی طور پر آئی، اگر میں اس مصیبت کے نتیجے میں اللہ سے قریب ہوا تو وہ آزمائش ہے، اگر میں دور ہو رہا ہوں تو وہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیا درست ہے یہ بات؟ یہ بات کسی حد تک درست اس معنی میں ہے کہ اگر ایک شخص پر ایک آزمائش آئی تو آزمائش کے نتیجے میں، یعنی اس نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، اپنی زندگی میں بالکل نہ ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کی، چھوٹے بڑے گناہ بھی ہوتے رہے، لیکن آزمائش سخت آ گئی۔ مثال کے طور پہ اللہ نے اس کو بیٹے کو، اس کی اولاد کو کسی سخت مصیبت میں ڈال دیا، بچوں کو کینسر ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ آدمی سوال اٹھاتا ہے کہ بھئی سوال یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، فلاں کے ساتھ تو نہیں ہوا، میں تو زندگی میں اچھا رہا، میں نے کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کی، اپنی زندگی میں ایک عام انسان کی زندگی بسر کرتا رہا ہوں، نماز روزہ بھی کرتا رہا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اب اگر اس شخص کا رجوع، قرآن کریم نے جو ارشاد فرما دیا کہ جب مصیبت آنے کی صورت میں رجوع اللہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جیسے آپ نے آیت تلاوت کی، بشر الصابرین۔ لیکن اگر وہ پھر رجوع اللہ کرنے کے بجائے وہ اللہ کی طرف سے روگردانی کر دیتا ہے اور وہ نتیجے میں برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے، کم کر دیتا تعلق کہ کیا فائدہ اس کو پکارنے کا، سنتا بھی نہیں ہے، یہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ اب اس آزمائش کو اپنے لیے ایک مصیبت میں بدل رہا ہے۔ چونکہ جب آزمائش آ رہی ہے تو رجوع نہیں کر رہا، جب رجوع نہیں کر رہا تو اس کے رد عمل میں جب رجوع نہیں کر رہا تو ہو کیا رہا ہے کہ وہ خدا کا یا تو ناشکرہ شمار ہو رہا ہے، یا صبر نہ کرنے والا شمار ہو رہا ہے، یا جزا فضا کرنے والا شمار ہو رہا ہے، تو یہ اس کے لیے مصیبت بنتا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات اس معنی میں صحیح ہے کہ ممکن ہے کہ شروع میں اس کا کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس کے رد عمل میں یہ آیا ہو، لیکن آزمائش کو جب وہ اپنے لیے مصیبت بنا دے، اس کے نتیجے میں وہ رجوع اللہ نہ کرے بلکہ بسا اوقات منہ سے ایسے کلمات ادا کرنا شروع کر دے، باغیانہ باتیں شروع کر دے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آزمائش اس کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے، وہ جو اس نے بات کہی اس کے لیے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، بسا اوقات لوگ یہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہماری اولاد کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمارے گھر میں ڈاکہ کیوں پڑا، 50 لوگوں کے گھر میں نہیں پڑا۔ تو دیکھیے
یہ بات انسان اس وقت نہیں کرتا جب اس پر نعمت آتی ہے. یہ نہیں کہتا بھئی ہمارے ساتھ اللہ نے اچھا کیوں کیا, اور بھی تو لاکھ لوگ تھے ان کو دیتا, ہمیں اچھا کر دیا, ہمیں اچھا خاندان دیا, ہمیں دولت دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اور اس کو اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ متعلق کیا. کچھ کو آزماتا ہے, کچھ کو نہیں آزماتا. اور اگر انسان کی نظر دنیا اور آخرت دونوں پر ہو تو وہ اس بات کو سمجھ لے گا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم آزمائیں گے اور صبر کوئی کرے گا تو بشر الصابرین, ان کا آپ بشارت دے دیجئے. یعنی بشارت, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بشارت دینے کا حکم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس دنیا میں ان کے لیے کچھ تکالیف آ گئیں, آزمائش آ گئیں, لیکن اگر ہم اس کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو ان کے لیے معاملہ آخرت میں چل کے بہت اچھا ہوگا. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کا جب معاملہ ہوگا تو وہ لوگ جو کہ عیش و عشرت میں رہے, بہت فراخی کے ساتھ رہے, ان کے حساب کتاب میں دیر اس لیے لگے گی کہ ان کے پاس دولت بہت تھی. اس کے مقابلے میں جو حدیث شریف میں آتا ہے میرے فقراء پہلے جائیں گے جنت میں, تو اس کی وجہ ہے کہ ایک فقیر ہے, اس کے پاس حساب کتاب دینے کو کچھ نہیں. تو اگر ہم اس دنیا اور آخرت دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو اس دنیا میں آزمائشوں میں رہا تو آخرت کا معاملہ اس کا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی اس دنیا کے اندر بہت عشرت سے رہا تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آخرت میں جائے گا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا کفارہ دنیا میں نہیں ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ در حقیقت یہ جو بات فرماتے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ, اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کہ آگے بس صرف آنکھیں بند کر کے آپ اس طرح سے کر رہے ہیں جسے ہم ڈاگمیٹزم کہتے ہیں, خدا نہ خواستہ, بلکہ یہ در حقیقت انسان کی نگاہ کو وسیع کرنا ہے کہ تم دنیا کے بجائے آخرت اور اس کو دیکھو. کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا تو بس جیسے حدیث قرآن کریم میں بھی آیا کہ جب اٹھایا جائے گا اس دن تو انسان کہے گا میں تو بس ایک ہی الا عشیۃ و ضحاہا, میں تو ایک شام یا ایسی بس دن کی مدت تک رہا ہوں. اصل دنیا تو یہ ہے جس کے بارے میں خالدین فیہا کے الفاظ استعمال ہوئے. تو جب ہم اس دنیا کو ملا کر دیکھتے ہیں اور اس دنیا میں اس دنیا کی آزمائش کی وجہ سے کامیابی نظر آتی ہے تو پھر تو ہم حقیقت میں کامیاب ہوئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پس منظر میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں. باقی یہ سوال کہ اس کائنات میں اللہ نے تکلیفیں کیوں رکھی, یہ تو قرآن کریم میں اللہ نے طے کر دیا, لقد خلقنا الانسان فی کبد, یہ تو طے کر چکا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ انسان کو ہم نے سختی میں, دشواری میں پیدا کیا ہے. اس کے ساتھ 10 طرح کے احوال آئیں گے, اچھے احوال بھی ہوں گے, نرمی کے بھی ہوں گے, سختی کے بھی ہوں گے. اب یہ سوال کرنا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آسانی, ہم سب کے بغیر جیسے لوگ سوال اٹھاتے ہیں اکثر, جو لوگ ذرا دین سے اس طرف کو ہوتے ہیں کہ بھئی بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کا کیا گناہ, کوئی بچہ پیدا ہوا اس کی ریڑھ کی ہڈی پوری نہیں ہے, کوئی بچہ پیدا ہوا اس کے دماغ میں خلل ہے, کوئی بچہ پیدا ہوا بیماری کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان بچوں کو تکلیف دے کے کیا ملتا ہے. تو یہ بات یہ نہیں ہے, اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خالق و مالک اور جو کائنات کا خالق ہے, اگر آپ اس دنیا کے تک اپنی نظر کو محدود رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. لیکن اگر آپ کا جو کینوس ہے وہ بڑا ہو کر آخرت تک چلا جائے گا تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ اس دنیا کو چونکہ دارالعمل قرار دیا ہے, دارالجزا نہیں ہے, تو دارالعمل اور دارالجزا کو ساتھ رکھیں تب آپ کو اس کائنات کی کنہ اور حقیقت اور اس کے اندر جو کچھ بھی نظام خدا نے برپا کیا ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے, مالک بھی ہے اور حکیم بھی ہے. تو اس کی حکمت کو جاننا ہم اس کے مکلف نہیں ہو سکتے. مکلف بھی نہیں ہے, متحمل بھی نہیں ہے. متحمل بھی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ایک بات جو ذہن میں آ رہی تھی بار بار اس سوال کے ذیل میں سید زین علی صاحب کے کہ الحمدللہ علی کل حال, بالکل بس ہر حال میں اللہ کا شکر کہ اللہ تو جس حال میں ہمیں رکھے ہمیں قبول ہے, بس تو ہم کو عافیت سے رکھ. بالکل شکر جو ہے وہ ایسی نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بعض مفسرین لکھتے ہیں, نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو اتنے پیارے انداز میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا, وہ ہمارا بندہ تھا خوب شکر کرنے والا. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی صفت بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ شاکرین میں سے ہیں, اور ایک جگہ تو صاف فرما دیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزار رہو اور ایمان لے آؤ. تو اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے. شکر اتنی بڑی چیز ہے. تو شکر اور صبر ایمان کی حالت میں اگر ہو جائے تو دارالعمل اور دارالجزا اس کے اندر انسان فلاح ہی فلاح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. سبحان اللہ. محمد جمشید صاحب کا سوال یہ ہے کہ وہی پرانا ایک سوال ہے کہ بینک میں کام کرتا ہوں, سودی بینک ہے, کیا میں اس جاب کو چھوڑ دوں فوراً؟ مجھے پتہ ہے کہ سود لینا اور دینا بہت بڑا گناہ ہے, میں کیا کروں؟ دیکھیے اس کے اندر یہ پروگرام میں کئی دفعہ سوال آیا, اس کے تفصیل ہم نے رکھی ہے کہ دیکھیں
آپ ایک دوسری متبادل ملازمت کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آپ کی کو آسانی پیدا کر دے۔ متبادل ملازمت مل جاتی ہے تو اس وقت جائیں، اس طرف چلے جائیں، لیکن سر دست بالکل بے روزگار ہو کے بیٹھ جانے کے اندر جو مفاسد اور خرابیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ایک تجربہ آ چکا ہے، ایک کام ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ کوئی متبادل آپ کو کوئی متبادل نوکری آپ کو مل جائے تاکہ گھر چلتا رہے۔ ہارون صادق خان صاحب، ہیلتھ انشورنس کیا دین میں جائز ہے؟ دیکھیے، ہیلتھ انشورنس کے اندر دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ انشورنس جائز ہے یا نہیں، اور ایک یہ کہ ہیلتھ صحت کے حوالے سے جو کرائیں۔ انشورنس کے تعلق سے تو آپ فرما چکے کہ جائز نہیں ہے۔ انشورنس کے بجائے جو اسلامی طریقہ کار ہے جس کو ہم تکافل کہتے ہیں یا میوچول انشورنس کہتے ہیں، وہ طریقہ کار درست ہے۔ البتہ بسا اوقات لوگ ایک سوال یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس کرانا توکل کے خلاف ہے، یا خدا نخواستہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ہیلتھ یا اپنی جان کے حوالے سے کوئی انشورنس کراتا ہے تو شاید اس کے اندر کوئی بڑی خرابی ہے یا اللہ تعالیٰ کا جو کوئی نظام چل رہا ہے کائنات کا اس کے خلاف ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ جائز طریقے سے میوچول انشورنس یا وہ جو کراتے ہیں آپ، تو اس میں چاہے آپ اپنی جان کی کرائیں چاہے اپنے مال کی کرائیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ آپ خدا تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس کو نہیں ہٹا رہے۔ جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو علاج کیوں کراتے ہیں؟ ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی تقدیر خداوندی یہ کہ میں بیمار ہوں، لیکن علاج کرانا سنت ہے۔ تو اسباب کا اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں فرمائے، حالانکہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی آپ تھے، آپ مسبب الاسباب کو اس سے صرف دعا فرماتے تو اللہ سب کچھ کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار فرمائے۔ اس وجہ سے اگر جائز طریقہ تک انشورنس کا آپ استعمال کرتے ہیں تو چاہے آپ اثاثوں کے لیے کرائیں چاہے اپنی جان کے لیے کرائیں، اپنے مال کے لیے کرائیں، شرعاً اس کی اجازت ہے، توکل کے برخلاف۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، اگلا سوال نصرت صدیقی صاحبہ کا ہے کہ صفائی کو نصف ایمان کیوں قرار دیا گیا ہے؟ لیکن اس کا جواب میں لوں گا آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کے بعد۔ اسد ایوب صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مولانا حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سرگزشتے غم کہو کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہو کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، مر ہی جاؤں میں اگر
در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سوال ہے نصرت صاحبہ کا. وہ پوچھ رہی ہیں کہ صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے اس میں پہلی تو میں وضاحت کر دوں کہ صفائی کے بجائے صفائی کو ہم جسے ہم کلیننگ کہہ لیں یا کلینزنگ کہہ لیں، صفائی کے بجائے جو حدیث میں لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ طہور کے ہوئے ہیں، پاکیزگی. پاکیزگی کے دین میں خاص تصور ہے. اور مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ اگر مٹی پڑی ہوئی ہے یا پتے پڑے ہوئے ہیں تو اس جگہ کو ہم صاف تو نہیں کہیں گے لیکن ممکن ہے کہ وہ جگہ پاک ہو. تو اس وجہ سے صفائی اور پاکیزگی کے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو دونوں مشترک ہیں. ایک جگہ آپ نے صاف کر رکھی ہے اور اس قابل کر رکھی ہے کہ وہاں پر جو ہے خدا کا ذکر ہو سکے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی لگائی ہیں کہ جو انسان کے جو اس کے بہیمیت کے تقاضے کے تحت ہے. انسان کو قضا حاجت بھی ہوتی ہے، اس کو پیشاب پخانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طہارت کو پسند فرمایا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، خوب طہارت حاصل کرنے والوں کو. تو شریعت نے پاکی ناپاکی اور اس کے حوالے سے جو غسل کے احکام دیے، وضو کے احکام دیے، جسم کو صاف رکھنے کے احکام دیے اور انسان کو پورے جسم کے اندر بالوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے بال ہوں اس کو چاہیے کہ وہ ان کی تعظیم کریں، ایسے بالکل ہوش اور وحشیوں کی طریقے سے بال نہ چھوڑے. تو اس سے ایک مقصود ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تہذیب اور مہذب دائرے میں پیدا کیا ہے. تو جب انسان ایک طہارت کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے تو وہ در حقیقت جو اللہ تعالیٰ انسان کو جس منصب پہ دیکھنا چاہتا ہے اس کا ایک حصے کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے طہارت کے لیے بھی شطر کا لفظ استعمال ہوا، حیا کے لیے بھی استعمال ہوا.
کیونکہ حیا بھی اللہ نے انسان کے اندر ایک عنصر رکھا جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ایسے گندے اعمال کی طرف لے جانے سے روکتا ہے جو کہ انسان کے اندر بہیمیت کے تقاضے کے تحت اس دنیا کے کارخانے چلانے کے تحت رکھے گئے ہیں۔ اور ہر نبی نے آ کر، ہر دین نے آ کر پاکیزگی اور طہارت کا حکم دیا، حیا کا حکم دیا۔ تو جب انسان کے اندر حیا کے تقاضے مکمل ہوں تو بھی ایک دین کا حصہ ہے، پاکیزگی کے تقاضے مکمل ہوں تو بھی دین کا حصہ ہے۔ یہ آیت اس سے جو ہے وہ مکمل طور پر یہ بات کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے دین کا ایک حصہ قرار دیا گیا، اور اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا حصہ قرار دیتے ہیں یا نصف ایمان قرار دیتے ہیں، اسی طریقے سے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص دین کے پر آتا ہے تو دین کے چند بنیادی تقاضے اس کو پورا کرنا ہے۔ یا ان چیزوں کی دین میں کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نکاح کو بھی آدھا ایمان قرار دیا گیا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلایا وادی میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے جوتے اتار کر آئیں۔ جی، تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ اس جگہ پہ جو کہ انک بالوادی المقدس طویٰ فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتاریں۔ معلوم ہے کہ جوتے پہن کر آنے سے وہاں پر ایک طریقے کی جو ہے بے توقیری بھی ہوتی ہے اور وہ جگہ گندی بھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر جگہ پہ، ہر دین کی جتنے بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ایسی جگہوں پر جن کا تعلق عبادت سے ہے، وہاں پر آپ کو پاکیزگی کا، صفائی کا اور اس چیز کا حکم نظر آتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں نماز کی عبادت ہو، طواف کی عبادت ہو، اس سے پہلے حکم دیا گیا کہ انسان وضو کر کے جائے، پاکیزگی حاصل کر کے جائے۔ اس وجہ سے اس کو کہا گیا، اور اگر آپ یہ پاکیزگی آپ کی حاصل نہیں ہوتی تو آپ کی نہ نماز اس کے اندر قبول ہو سکتی ہے، نہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اس معنی میں اس کو طہور، پاکیزہ کہا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو جیسے ہمارا دین بھی اس چیز کی تعلیم کرتا ہے کہ دنیا میں ایسی اقوام گزری ہیں کہ جن کے یہاں استنجا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ٹھیک، دنیا میں ایسی اقوام گزری ہیں کہ جن کے یہاں گندگی کے اندر پاکیزگی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جو دین اتارا ہے اس کے اندر ان تمام چیزوں کو حکم دیا۔ تو انسان جب اپنے آپ کو صاف کرتا ہے تو وہ فطرت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فطرت کے قریب ہونے کا حکم ہے، چنانچہ ناخن کے تراشنے سے لے کر، بال کے کاٹنے سے لے کر، غسل کے مسائل لے لیں، وضو کے مسائل لے لیں، اور اس طرح کی جسم کے جو مجموعی طور پہ صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے، اس کے پیچھے یہی حکم ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب ابتدائی زمانہ میں مسجد نبوی بنی اور وہ کھجور کے پتوں سے بنی تھی اور چھت بھی نیچے ہوا کرتی تھی، گرمی ہوتی تھی، تو جب صحابہ کرام جب کاشتکاری کر کے جب آتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ پسینے سے جسم میں ظاہر ہے کہ تعفن ہوتا تھا، بدبو ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دے دیا جمعے کو، اور یہ فرما دیا کہ بھئی جو شخص جمعے کے لیے آئے وہ پاک صاف ہو کر آئے۔ تو اس سے مراد یہ تھی کہ انسان کا ان چیزوں سے دور ہونا، چاہے وہ میل کچیل ہو، چاہے وہ ناپاکی گندگی کی چیزیں ہوں، انسان جب اس سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے تو انسان فطرت کے قریب ہوتا ہے، طہارت کے قریب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ نصف ایمان یا جزو ایمان قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دوسری مرتبہ یہ فرمایا کہ فطرت کے قریب ہوتا ہے، تو ایک تو ہوتی ہے ظاہری پاکیزگی اور دوسری ہوتی ہے باطنی پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی اور روحانی پاکیزگی۔ تو روح کو بھی پاک رکھنا ہے۔ جی، روح کی پاکیزگی ہے وہ روحانی پاکیزگی ہے، اور ایک ظاہری پاکیزگی ہے جس کے لیے طہارت کا لفظ عام طور پہ استعمال ہوا، روحانی پاکیزگی کے لیے تزکیہ کا لفظ استعمال ہوا، قد افلح من زکاہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو اس کائنات کا نظم چلانے کے لیے مال کی محبت رکھی، جاہ کی محبت رکھی، غصہ رکھا، ایسی بہت ساری صفات رکھی کہ جو کہ متضاد صفات ہیں۔ حکم یہ دیا گیا کہ ان صفات کو ایک دائرے میں رکھو، ان صفات کے ذریعے تم جو ہے نا کسی کے ساتھ ناانصافی ظلم نہ کرو، غصہ تمہارا جو ہے وہ قابو میں ہونا چاہیے، مال کی محبت قابو میں ہونی چاہیے، جاہ کی محبت قابو میں ہونی چاہیے، خدا کا حکم غالب ہونا چاہیے۔ یہ تہذیب نفس ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ نے نقطہ تعلیم کیا کہ یہ غصہ ہے، یہ بے قابو ہو جانا ہے، خواہشات نفسانی ہیں، یہ روح کو آلودہ کرتی ہیں، یعنی روح کو پراگندہ کرتی ہیں۔ تو روح کی پاکیزگی بھی بہت ضروری ہے، تو غصہ نہیں آنا ہے۔ کاظمین الغیظ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اہل ایمان غصے کو پی جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کچھ سوالات ہیں، ویڈیو کوئسچنز، وہ ہم رکھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو آج کل انٹر کے امتحانات ہو رہے ہیں، اس میں طلبہ اور طالبات جو نقل کرتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں، اس میں اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، نقل کے بارے میں آپ پلیز ارشاد فرما دیجئے، مہربانی۔ یہ سوال ویسے بہت اہم ہے، میں اس سوال کو ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ نقل کر لی میں نے،
میں نے FSC کر لیا, FSC کی بنیاد پر میں نے MBBS کالج میں ایڈمیشن لے لیا MBBS کے لیے یا کسی بھی کالج کے لیے ڈگری لی, میری بنیاد میں خرابی پیدا ہو گئی ہے اور میں علاج کرا رہا ہوں, وہاں MBBS کے امتحان میں نقل کر کے پاس ہو رہا ہوں یا میں MBA کر رہا ہوں یا جو بھی امتحان دے رہا ہوں, اگر میں نقل کر کے پاس ہو رہا ہوں تو کیا یہ اسی طرح حرام نہیں ہے جس طرح میں رشوت لے رہا ہوں؟ ارشاد. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو چند ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ انسان کسی مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو, کسی خاص مذہب کی اتباع کرے یا نہ کرے, ان چیزوں کو معیوب سمجھتا ہے. اس میں سے ایک دھوکہ, خیانت, چوری, ظلم, اللہ نے انسان کے اندر جو مادہ خیر رکھا ہے بحیثیت انسان کے, وہ اس کو آمادہ کرتا ہے کہ یہ چیزیں نہ کریں. نقل کرنا جو ہے اس کے اندر دھوکہ ہے اور خیانت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, اے نبی آپ خیانت کرنے والوں کے حامی مت بنیں. ہمارے ہاں جو یہ چیز آ رہی ہے, اس کا جو رواج جڑ پکڑ رہا ہے کہ ایک آدمی خیانت کر کے اپنے آپ کو اس منصب کا اہل قرار دیتا ہے, تو در حقیقت وہ دو باتیں کر رہا ہے, دھوکہ بھی دے رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے. دھوکہ ایسے دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاس ہو گیا, اور جھوٹ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں, جبھی تو مجھے ڈگری ملی, حالانکہ حقیقت میں وہ اس کا اہل نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے نقل کر کے پاس ہونا, اور پھر آپ نے جیسی بات فرمائی کہ نقل کر کے پاس ہونا, پھر اس کے ذریعے اور اوپر جانا اور اوپر جانا, اس کے ذریعے دوسروں کا حق مارنے کے مرتکب ہوتے ہیں, جھوٹ بولنے کے مرتکب ہوتے ہیں, دھوکے کے مرتکب ہوتے ہیں, خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ بہت ہی خراب چیز ہے اور انسان کی بنیادی انسانی اقدار کے خلاف چیز ہے, اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے, اپنی اولاد کو تلقین کرنی چاہیے کہ یہ کام کر کے اوپر مت آنا. دیکھیے, اگر کسی آدمی کا معیار دیانت اگر اس مرحلے پہ خراب ہو گیا تو وہ آگے جا کر مزید خیانت کا مرتکب ہوگا. وہ اس کے اس عمل کی وجہ سے جو وہ پاس ہوا ہے, اس نے ان لوگوں کا حق مارا جو کہ اس کی جگہ پہ پاس ہونے والے تھے, مگر یہ نقل کر کے, سفارش کر کے, پرچی دے کر پاس ہوا. یہ بہت بدترین عمل ہے, اور اس کی ترغیب ماں باپ کو اولاد کو کرنی چاہیے کہ دیکھو یہ سب مت کرو, یہ خیانت ہے, یہ اللہ کے ہاں بھی اس پر تمہیں جواب دینا پڑے گا, اور اس کی اساس پر جب تم آگے جاتے جاؤ گے تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک چیز لکھ دی جائے گی کہ یہ شخص خیانت کر کے, دھوکہ دے کر, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کے ساتھ لگی رہے گی. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان کرتا ہے, گناہ چھوڑتا ہے تو منقطع ہو جاتا ہے, بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ساتھ لگے رہتے ہیں. اب یہ گناہ جو ہے اس کے ساتھ لگا رہے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو تلقین کریں, ان کے اندر دیانت داری کا معیار پیدا کریں, ان کو دیانت دار ہونے کی تلقین کریں. اور دیانت داری میں جیسے کئی دفعہ اس پروگرام میں یہ بات آئی ہے اور عرض کیا ہے میں نے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیانت داری صرف روپے پیسے سے تعلق رکھتی ہے. دیانت داری مجموعی رویہ ہے. اگر میں غلط فیصلہ کرتا ہوں, اگر میں غلط رویہ اختیار کرتا ہوں جس کے نتیجے میں دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہوں میں, وہ بھی بددیانتی ہے. اور میں اگر کسی کی بلا سبب حمایت کرتا ہوں, ناجائز اس کو سپورٹ کرتا ہوں, ناجائز فیور کرتا ہوں, یہ بھی بددیانتی ہے, اور ایسے لوگ بھی خائنین ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ آپ خیانت کرنے والوں کے حامی, سپورٹر اور دفاع کرنے والے نہ بنیں. یہ بہت بڑی خراب چیز ہے, اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عالق صاحب, ایک چھوٹی سی میری بھی عرض یہ ہے کہ اس میں اداروں کی بھی نااہلی ہے, کیونکہ منسٹری آف ایجوکیشن ہوتی ہے اور مختلف ادارے ہوتے ہیں, وہ اپنا کردار کیوں ادا نہیں کر رہے. اور جہاں میڈیا اس طرح چٹنگ کرنے والوں کو دکھاتا ہے تو ان لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کرنی ہمیں ضرور چاہیے کہ وہ بجلی نہ ہوتے ہوئے, کوئی مالی وسائل نہ ہوتے ہوئے, غریبی میں بھی محنت کر کے پڑھ رہے ہیں, ہمیں ان کی بھی حوصلہ افزائی. بہت اچھی بات ہے, یہ بالکل بہت اچھی بات ہے. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, منسٹری آف ایجوکیشن جہاں موجود ہے, بنانا اسٹیٹ نہیں. بالکل. اب آپ نے یہ جو بات کی نا اسد ایوب, اس پر ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو ادارے یا ان اداروں کے سے وابستہ افراد اگر چیٹنگ کروانے میں ملوث ہیں اور ہیں, ایسا ہی ہے نا, ہیں, تو انہیں بھی جس سے کہتے ہیں نا اخبار میں ہم پڑھتے ہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, تو وہ کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے اگر نماز کے دوران اگر کوئی ہمیں احساس ہو جائے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں نماز توڑ دینی چاہیے, سلام پڑھ کے واپس پڑھنی چاہیے؟ شکریہ. یہ جو غلطی ہوتی ہے یہ 2-3 طرح کی ہوتی ہے. ایک غلطی وہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں نماز آپ کی مکمل نہیں ہو سکتی. کوئی فرض چھوڑ دیا آپ نے, آپ کو خیال ہوا کہ شاید میں نے رکوع چھوڑ دیا ہے یا میں کوئی چیز نہیں کر سکا ہوں.
ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی واجب ترک کر دیا ہے. ٹھیک. مثال کے طور پہ آپ کو خیال آیا رکوع میں جانے کے بعد، سجدے میں جانے کے بعد، کہ میں نے جو ہے سورہ فاتحہ تو پڑھی، اس کے ساتھ کوئی صورت نہیں پڑھی، یا سورہ فاتحہ کے اندر آدھی پڑھی تھی یا کچھ غلطی ہو گئی. اور ایک ہوتی ہے غلطی، تیسری درجے کی غلطی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کچھ تسبیحات بھول جاتے ہیں جو چیزیں مسنون ہیں. ٹھیک. تو اگر غلطی ایسی ہے جو کہ واجب ترک ہوا ہے تو نماز کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ سجدہ صاف کر لیں وہ ادا ہو جائے گی. ٹھیک. اگر ایسی غلطی ہے جس میں سنت ترک ہو گئی ہے اس میں سجدہ صاف کی بھی ضرورت نہیں، آئندہ خیال رکھیں. اور اگر ایسی غلطی ہے کہ جس کے اندر کوئی رکن آپ کا چھوٹ گیا ہے، مثال کے طور پہ قیام میں کچھ نہیں ہو پایا، یا اس کے اندر فاتحہ وغیرہ کوئی تلاوت نہیں ہو پائی، کچھ نہیں ہو پائے، تو پھر اس صورت میں ظاہر آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی. ٹھیک. تو آپ کو چاہیے کہ نماز کو توڑ کر دوبارہ شروع کریں. ٹھیک ہے. اگر تیسری رکعت میں سلام پھیر لیا جائے یہ سوچ کر کے چوتھی رکعت تھی، تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ سلام پھیر دیا پھیر لیا. اور سلام پھیرتے ہی خیال آیا، قبلے سے ابھی آپ نے ایک سلام یوں پھیرا ہی تھا کہ آپ کو فوراً خیال آیا آپ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک. لیکن اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کر دیا تھا جو نماز سے باہر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک. سلام پھیر کے آپ بیٹھ گئے آلتی پالتی مار کے، کچھ تسبیحات پڑھ لیں، کسی سے بات کر لی، پھر خیال آیا کہ بھئی میری تو 3 رکعت ہوئی، پھر تو نماز دہرانی ہے. ٹھیک. لیکن سلام پھیرتے ہی کوئی خلاف نماز عمل نہ کیا ہو تو فوراً آپ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد 1 رکعت پڑھیں، اور اس کے بعد پھر سجدہ صاحب کر لیں تو نماز ادا ہو ٹھیک. جائے گی. 1 رکعت پڑھیں اس کے بعد 3 رکعت تو پڑھ چکے ہیں، فرض کریں 4 یعنی رکعت پوری نماز نہیں دہرانی. پوری نماز نہیں دہرانی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور حسب روایت ہم نے آج بھی بہت کچھ سیکھا. اور خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے اور کلام اقبال کے لیے محمد اسد ایوب صاحب. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، تیرے صوفے ہے افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، تیرے صوفے ہے افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغنائے سلمانی، نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغنائے سلمانی، نہ ڈھونڈ سے چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ سے چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں
مسلمانی کے پایا میں نے اس تغنا میں معراج مسلمانی عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں